السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ ہود کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 19 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں ہے کہ وہ اگر صلہ رحمی کریں یا محتاجوں کو دیں یا کسی پریشان حال کی مدد کریں یا اس طرح کی کوئی اور نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ وسعت رزق وغیرہ سے ان کے عمل کی جزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہادوں میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے شامل ہوتے تھے، کیونکہ وہ آخرت کے ثواب کا یقین نہ رکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی رب تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، جواز ہے، ایسے ہی اعمال کے لیے ایمان شرط قبول ہے۔ آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اللہ کی طرف سے اس پر ایک گواہ آئے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور تمام گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ اس کا وعدہ ہے۔ تو اے سننے والے، تجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، بے شک یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔
تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو۔ اس سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو اپنے اعمال کے بدلے دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتے ہیں، اور اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اپنے اعمال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک روشن دلیل سے وہ دلیل عقلی مراد ہے جو اسلام کی حقانیت پر دلالت کرے، اور اس شخص سے جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو وہ یہودی مراد ہیں جو اسلام سے مشرف ہوئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گواہ سے مراد قرآن پاک ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک روشن دلیل سے مراد قرآن پاک اور اس شخص سے جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل ایمان، اور گواہ سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنے رب عز و جل کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس روشن دلیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گواہ بھی آئے اور اس کی صحت کی گواہی دے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتا ہو؟ ایسا نہیں، ان دونوں میں عظیم فرق ہے، اور اس سے پہلے یعنی قرآن نازل ہونے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت کے لیے پیشوا اور رحمت تھی کہ وہ لوگ دینی اور شرعی معاملات میں اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ نیز توریت گمراہوں کو ہدایت کی راہ دکھاتی تھی، اور ان اوصاف کے حامل افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور یہودی، عیسائی، مجوسی، بتوں کے پجاری وغیرہ تمام کفار اور دیگر ادیان کو ماننے والوں میں سے جو کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان نہ لائے گا تو آخرت میں آگ اس کا وعدہ ہے۔ حدیث پاک میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں جو کوئی بھی ہے، یہودی ہو یا نصرانی، جس کو بھی میری خبر پہنچے اور وہ میرے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ ضرور جہنمی ہے۔ آگے ارشاد ہے، تو اے سننے والے تجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے سننے والے، اس دین کے صحیح ہونے اور قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کے بارے میں شک نہ کر، بے شک یہ تیرے رب عز و جل کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس قرآن کی تصدیق نہیں کرتے۔ اس تفسیر کے مطابق آیت کے اس حصے کا تعلق ما قبل آیت نمبر 13 ام یقولون سے ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے سننے والے تو اس بات میں شک نہ کر کہ دیگر ادیان کو ماننے والوں میں سے جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے گا تو آخرت میں اس کا وعدہ آگ ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ کفار کے لیے آگ کا وعدہ ہے۔ اس تفسیر کے مطابق آیت کے اس حصے کا تعلق اسی آیت کے اس حصے ومن یکفر بہ سے ہے۔ آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہ لوگ اپنے رب کی حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہی دینے والے کہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اس آیت کا اس کے بعد والی 4 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی مذمت میں تقریباً 14 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بت ان کی شفاعت کریں گے، اور یہ بت اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ نیز وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی مانتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر صریح جھوٹ اور افتراء تھا۔ اس لیے ان کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ لوگوں میں سے اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور اس کے لیے شریک و اولاد بتائے۔ یہ جھوٹ باندھنے والے لوگ جب قیامت کے دن ذلت و رسوائی کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے تو ان سے ان کی دنیاوی اعمال دریافت کیے جائیں گے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اور ملائکہ علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے رب عز و جل پر جھوٹ بولا تھا۔ خبردار ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بروز قیامت کفار و منافقین کی بڑی رسوائی ہوگی۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ روز قیامت کفار اور منافقین کو تمام مخلوق کے سامنے کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب عز و جل پر جھوٹ بولا تھا اور ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس طرح وہ تمام مخلوق کے سامنے رسوا کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں اور وہی لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی ان ظالموں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے اور حق کی پیروی کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ڈالنے، صاف اور واضح دلائل میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت میں وہ کفار و مشرکین بھی شامل ہیں جو ایمان کا سیدھا راستہ چھوڑ کر کفر والا ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ مرتدین بھی شامل ہیں جو قرآن کی معنوی تحریف کر کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام مسلمانوں کے خلاف راستہ اختیار کرتے ہیں اور آیات کے وہ معنی کرتے ہیں جو متواتر معنی کے خلاف ہیں۔ اگر انہیں آخرت کا ڈر ہوتا تو یہ جرأت کبھی نہ کرتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب